بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمرو بن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ایک اعرابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت کر، اس طرح کر کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. نمبر 2 نماز قائم کر. نمبر 3 زکوٰۃ ادا کر. اور نمبر 4 اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کر. ایک اعرابی نے، دیہاتی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت کے قریب کر دے اور جہنم سے دور کر دے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی اس طرح پر عبادت کر کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، نماز کو قائم کر، زکوٰۃ کو ادا کر اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کر. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عام طور پر خاموش رہتے تھے اور اس انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی آدمی آئے اور وہ سوال کرے. بعض مرتبہ مدینہ شریف میں کچھ لوگ آتے تھے، وہ سوالات کرتے تھے اور ان کو ان کے جوابات مل جایا کرتے تھے. بعض مرتبہ فرشتہ کسی صحابی کی شکل میں آتا تھا، بعض مرتبہ فرشتہ کسی اور عام مسافر کی شکل میں آتا اور اللہ کے نبی سے سوال کرتا. اور بعض مرتبہ صحابہ کرام خود سوال کرتے، بعض مرتبہ صحابیات آ کے پردے سے سوال کیا کرتی تھیں. تو ایسے ہی بہت سی روایات ایسی ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے اور لوگوں نے آ کے سوال کیے اور عجیب عجیب معاملات ہوتے تھے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہوتے تھے تو بہت سے لوگ آ کے طرح طرح کے سوال کرتے تھے. اور اس میں دلچسپ بات یہ ہوتی تھی کہ ہر آدمی کو ادب نہیں آتا، ہر آدمی اپنے طرز سے سوال کرتا ہے، اپنے طریقے سے سوال کرتا ہے اور اس کا جواب تو ایک ہی ہوتا ہے. صحابہ کرام نے سنا ہوتا ہے، صحابہ کرام نے سنا ہوا کرتا تھا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی نئی بات پتہ چل جائے، اس جستجو میں ہوتے تھے. تو لیکن سامنے والا جب بے ادب ہوتا تھا تو اللہ کے نبی کس طرز سے جواب دیا کرتے تھے. اللہ جیسے ایک سفر میں سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور کئی اور صحابہ تھے، ریگستان سے گزر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا. اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ اونٹ کو بٹھاتے تھے اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتے تھے، اس لیے کہ وہ اونٹ کا تھوڑا سا سایہ ہوتا تھا، اس سائے کے اندر بیٹھ جاتا تھا ہر بندہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا، ایک اعرابی آیا اور اس اعرابی نے گو کا شکار کیا تھا. اس زمانے میں لوگ گو کو کھاتے تھے. گو یہ چھپکلی کی ایک نسل ہے بہت بڑی، تو یعنی چھپکلی اسی کی نسل میں، جیسے گرگٹ ہے، جیسے گو ہے، جیسے چھپکلی ہے، ایسی گو ایک جانور ہے جو خاصا بڑا ہوتا ہے. چھپکلی تو اس سے 100 گنا چھوٹی ہوتی ہے، وہ اچھا خاصا بڑا ہوتا ہے. پہلے زمان میں ڈاکو اس کو کمند لگانے کے لیے استعمال کرتے تھے. اس کی خاصیت تھی کہ جہاں اس کو پھینکتے تھے جا کے چمٹ جاتی تھی. تو اب وہ چھت سے چمٹ جاتی تھی، ایک بندہ رسی باندھ کے اس کے ساتھ دوسری طرف اتر جاتا، پھر تیسرا بندہ. اس طریقے سے ڈاکو اس کو استعمال کرتے تھے اور اعرابی لوگ اس کو کھاتے بھی تھے. زہریلا جانور ہوتا ہے لیکن اس کا زہر وغیرہ نکال دیتے تھے تو کھاتے تھے. تو اس نے مری ہوئی گو اللہ کے نبی کے سامنے پھینکی اور پھینک کر کہا کہ
جو یہ کہے گی میں بھی وہی کہوں گا، چنانچہ اگر آپ نبی ہیں تو اس سے کچھ کہلوا کے دکھائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا یا ضب، اے گو، تو مردہ گو وہ زندہ ہوئی، اور زندہ ہو کے اس نے جواب دیا لبیک وسعدیک یا زین من وافا یوم القیامہ، کہ میں حاضر ہوں اے اللہ کے نبی ہیں، میں حاضر ہوں اس ذات کے حضور حاضر ہوں کہ جس کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن کو مزین فرما دیں گے۔ تو ایسے اور بھی بہت سے سوالات تھے۔ ایسی ایک اعرابی نے یہ سوال کیا، حضرت ابو ایوب انصاری اللہ کے نبی کے میزبان اول تھے، انہوں نے فرمایا کہ 4 نصیحتیں فرمائیں۔ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، یعنی اپنی نیت کو خالص کرتا رہے، ایسا نہ ہو کہ کچھ اور نیت چلی جائے، دھیان نیت کا کسی اور طرف چلا جائے، ریاکاری کی طرف نہ جائے، یا اپنے آپ کو سمجھدار بنانے کی نیت سے نماز نہ پڑھے، یا اپنی کسی اور مصلحت، بس اللہ کی عبادت کی نیت سے، اللہ سے مانگنے کی نیت سے، اللہ کو خوش کرنے کی نیت سے عبادت کرے۔ پھر اسی طرح نماز کو قائم کر، نماز کا قیام اور نماز کا پڑھنا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ نماز کو قائم کرے، نمبر 1، نمبر 2 کہ نماز کو قائم کرے مطلب عبادات کو مستقیم طریقے سے ادا کرے جو جسمانی عبادت ہے۔ نمبر 3 زکوٰۃ کو ادا کرے، یعنی مالیات بھی اپنے درست رکھے۔ اور چوتھی اور آخری چیز جو کہ اس باب سے متعلق ہے، فرمایا کہ صلہ رحمی کرے، کہ جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے، جو شخص صلہ رحمی کرتا ہے وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی سے رہتا ہے۔ بیس صلہ رحمی کا اس سے بہت گہرا تعلق ہے۔ عام طور پر رشتہ دار ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے، بے تکلف ہوتے ہیں۔ جب بے تکلف ہوتے ہیں، زیادہ بات چیت ہوتی ہے تو لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، معاملات بھی خراب ہوتے ہیں۔ تو اسی کو ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا، اور جب مخلوق پیدا ہو چکی تو پھر رحم کھڑا ہو گیا، صلہ رحمی میں رحم کھڑا ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بات ہے؟ تو رحم نے کہا کہ یہ قطع رحمی سے پناہ مانگنے والوں کا مقام ہے۔ جو شخص قطع رحمی کرے میں اس کے مقابلے میں آ کر آپ سے فریاد رسی کرتا رہوں گا، یعنی جو شخص اپنے رشتہ داروں سے، اپنے تعلق داروں سے قطع تعلقی کر بیٹھتا ہے، اور میں تیرے لیے مر گیا، تو میرے لیے مر گیا، میرے جنازے کو کندھا نہ دینا، آج کے بعد مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، کہ کسی ایسے معاملے میں لڑائی ہوگی، گالم گلوچ ہوگی، تو قطع رحمی کرنا یہ ایسی بات ہے کہ حدیث میں ایسے آیا کہ رحم کھڑا ہو جائے گا اللہ کے حضور۔ یہ تفصیلی روایت ہے، انشاءاللہ کل اس پہ عرض کروں گا۔ تو وہ رحم اللہ کے حضور کھڑا ہو کے اس شخص کے خلاف فریاد کرے گا۔ چنانچہ آج اس کی بہت ضرورت ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ آدمی اپنے بڑوں کے ساتھ، جیسے گھر میں دادا ہیں، چچا ہیں، ماموں ہیں، اپنے بچوں کو تعلیم دینی چاہیے کہ بیٹا ان کے ساتھ بھی بیٹھا کرو، ان کے ساتھ بات چیت کیا کرو، ان کے ساتھ جوڑ کے رکھو۔ ہاں جو پیسے والا ہے اس کے ساتھ جوڑ کے رکھنے کو ہر کوئی کہتا ہے، جو مال والا ہے اس کے ساتھ جی بنا کے رکھو، کل کو اس کی ضرورت پڑ جائے گی، لیکن جو رحم والا ہے ان کے ساتھ بنا کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے بچے جو ہے اپنے دادا کے ساتھ بیٹھے ہوئے زمانہ گزر جاتا ہے، کیوں جی دادا ہوا جی پرانے باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچوں پہ غلط اثر پڑتا ہے، اور جناب ماں بیٹھنے نہیں دیتی، میرا سسر ایسا ہے اور ویسا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں کو اپنے بڑے بوڑھوں کے ساتھ بٹھانے سے ان کی بڑی حکمتیں دماغ میں آتی ہیں، بڑے فائدے کے فیصلے ان کے دماغ میں آتے ہیں جب بچے بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اور جب بچوں کو بڑوں کی صحبت ملتی نہیں ہے، بچے آپس میں ہی بچوں کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، تو ان میں بچپنا کئی برسوں تک قائم، 25 30 سال تک ان میں بچپنا قائم رہتا ہے، اور ماں باپ ویسے ہی وقت نہیں دیتے، تو اس سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایک اچھے معاشرے کو بنانے کے لیے یہ صلہ رحمی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنا